السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج الحمدللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 28 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین. اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کو تنبیہ کی اور عذاب کی وعید سنائی کہ تم جس عذاب کی تمنا کرتے تھے، تم جس دن کی تمنا کرتے تھے، جب وہ وقت تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں جہنم کا عذاب دکھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس وقت اللہ کی قدرت سے اور تمہارے چہرے خوف کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے. تو دنیا میں کیے گئے مذاق، یعنی دین کا جو انہوں نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا، وہ قیامت کے دن وہ باتیں ان کے لیے حسرت بن جائیں گی. اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اہلکانی اللہ، اگر ہلاک کرے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، کہ اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا رحم کرے ہم پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب علیم سے، درد دینے والے عذاب سے کافروں کو کون بچائے گا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ کفار کے غرور کے خاتمے اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے. مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی سوچ کو رد کر دیا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم تو اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب سے نہیں بچ سکتے. نجات تو صرف ایمان والوں کی ہے اور ان کی ہے جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے سوچا، کیا تم نے غور کیا کہ کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے کون بچائے گا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا مسلمان زندہ رہیں یا دنیا سے چلے بھی جائیں تو کافروں کی جان عذاب سے نہیں چھوٹے گی، ان کی پکڑ لازم ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ کفار جو تھے وہ مسلمانوں کی ہلاکت کے طلبگار تھے، ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی وفات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کفار کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ آیت مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ دشمنی میں بھی حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ اصل کامیابی تو ایمان اور میں ہے، اصل کامیابی تو اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے. دنیاوی طاقت، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اسٹیٹس اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دو کہ جو رحمان ہے، جو اللہ ہے، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا، اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں. تو ابن کثیر کے مطابق یہ آیت جو ہے وہ توکل اور صبر کی تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ کفار ہمیشہ اپنے معبودوں پر بھروسہ کرتے ہیں. اپنے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ، بس جلدی جان جائیں گے، جلدی جان لیں گے، من ہوا، کون ہے وہ، فی دلال مبین، جو کھلی گمراہی میں ہے.
दुनिया में इंसान को पता नहीं चलता कि वो सीधे रास्ते पर जा रहा है या वो भटक रहा है या वो भटक चुका है, लेकिन कल जब मौत का फरिश्ता आएगा तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि कौन गुमराही पर है और कौन सीधे रास्ते पर है। तो ये आयत जो है वो हमें हमें बताती है कि मोमिनों की असल ताकत अल्लाह पर ईमान और तवक्ल है। ईमान का ताल्लुक़ सामईन तवक्ल के साथ है, और तवक्ल ये है कि इंसान खुद से ज़्यादा अपने रब पर भरोसा करता है, अपने आप को बेबस नहीं समझता जब उसका अपने रब पर भरोसा होता है। तो तवक्ल जो है वो इंसान को नाउमीदी से बचाता है, अल्लाह से उसका रिश्ता मजबूत करता है और ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, बल्कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है कि जितना अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल होता है, जितना अल्लाह पर वो भरोसा करता है, उतनी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में खूबसूरती आना शुरू हो जाती है। हदीस मुबारक है कि 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, और ये वो होंगे जो अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते होंगे। तो अल्लाह पर भरोसा जो है इंसान को मुश्किलात से निकाल लेता है। तो ये आयत मुबारक हमें सिखाती है कि हर हाल में अल्लाह पर ही भरोसा करना है कि हक़ आखिरकार ज़ाहिर होकर ही रहता है, और ईमान इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरह से, यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों लिहाज से इंसान को मजबूत बनाता है। इमाम कुर्तुबी के नज़दीक इस आयत मुबारक में अर्रहमान का ज़िक्र ही इसलिए आया है कि अल्लाह की रहमत मोमिनों के लिए निजात का बाइस है। सूरत मुल्क की आखिरी आयत बहुत पावरफुल आयत है, जो इंसान को आजी और शुक्र की दावत देती है। सूरत मुल्क के शुरू में भी अल्लाह की कुदरत की बात की गई थी, और इख्तिताम भी अल्लाह की अज़मत और उसकी बड़ाई पर हो रहा है। कुल अरअयतुम, कह दो क्या देखा तुमने, फिर गौर व फिक्र की दावत। कुल अरअयतुम, क्या देखा तुमने, इन अस्बह माउकुम गौरन, अगर हो जाए माउकुम तुम्हारा पानी गौरन खुश्क गहरा, कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीते हैं, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर ही है, अगर वो पानी खुश्क हो जाए, नीचे की ज़मीन के नीचे की तहों में चला जाए, फमन यातिकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो वो पानी को लाएगा तुम्हारे पास। फमन यातिकुम, बस कौन है जो तुम्हारे पास लाएगा, बिमाइन माइन, जो पानी जारी है, माइन जारी है, बहता हुआ है पानी। तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए पानी का चश्मा बहा लाए, मीठा पानी लेकर आए। अगर वो पानी गहरा हो जाए तो अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई उस पानी को दोबारा निकाल नहीं सकता। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत को ज़बत की तरफ इशारा करें कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए पानी को बनाया। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने पानी को एक ख़ास लेवल पर रखा हुआ है। अगर वो पानी ज़मीन की गहराई में ले जाए तो फिर किसी को ताकत नहीं कि वो उस पानी को वापस ला सके। अल्लाह ने महफूज भी रखा है, और इस तरह महफूज रखा है कि सब उससे फ़ायदा उठाएं। हदीस में आता है कि जब आदमी ये आयत तिलावत करे, यानी सूरत मुल्क की जब आखिरी आयत की तिलावत की जाए, तो उसको कहना चाहिए, पढ़ने वाले को कहना चाहिए अल्लाहु रब्बुल आलमीन, यानी रब अल्लाह, आलमीन का रब ही फिर उसको वापस ला सकता है, हमारी किसी की ताकत नहीं। तो आज पानी पीने, पिलाने और नबातात उगाने का काम लेने वालों को, यानी हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, पानी और उसके साथ जितनी भी ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, ये कोई हमारी ज़ाती जागीर नहीं है। ये सिर्फ़
اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس پانی کو زمین کے نیچے کی سطح پر اتار دے، جہاں تک ہماری رسائی ہی ممکن نہ ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہ وہ تمام طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پانی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ضائع کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، اور انسان کو پانی کے ساتھ اللہ نے اور جو بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں اس پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ تو سامعین، اس صورت مبارکہ میں جہاں اللہ رب العزت کی قدرت، جلال، بادشاہت اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی ہمیں نظر آئی ہے، تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی جانا کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان بے بس ہے، ہر معاملے میں انسان کمزور ہے۔ تو ہم انسانوں کو اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے اور وہ معاملہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے، یعنی احسن عمل کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دنیا میں ہماری دولت، مال، اسٹیٹس، اولاد، کچھ کام جو ہے ہمارے پاس، وہ آخرت میں ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اصل طاقت کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو ہی راضی نہ کیا تو اس نے کیا کیا، اس کی تو زندگی بیکار ہے۔ ہم انسان اتنے احمق ہیں، احمقوں کی جنت میں جیتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں، لوگوں سے تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ نے ہمارے عمل کو پسند نہ فرمایا، ہم اللہ کو ہی راضی نہ کر سکے، تو باقی تو دنیا کی واہ واہ تو بیکار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔